آپ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنیں۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر میں سمندر کے بیچ میں ڈوب جاؤں تو میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہو، وہ اپنے بندے کو تکلیف مسلسل میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہوں، تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا، جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ جب اللہ نے سورۃ العمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں، اندر کی پانی سے ڈوبتی ہیں۔ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگ لوں کہ تجھ سے بہتر تو میرے حق میں کوئی بھی نہیں۔